بعض جاہل لوگوں کے ذہنوں میں صرف اللہ 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 بیٹھ گیا. صرف اللہ کو ماننے کا نام اسلام. زور سے بولیے, اور زور سے بولیے. آپ یہاں اوپر دیکھیے کلمہ لکھا ہوا ہے, لا الہ الا اللہ یہاں پر لکھا ہوا ہے, یہ اللہ ہے. یہ جو محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے یہ بندہ ہے. کون ہے بولیے, زور سے بولیے. ارے کیا بندہ ہے, ارے عثمانیہ دواخانے سے اٹھ کے آگے کیا رے بھایا, ذرا بولو رے بھائی, کون ہے یہ؟ بندہ ہے, اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف اللہ کو ماننے کا نام ایمان نہیں رکھا. صرف اللہ کو ماننے کا نام, صرف کہہ رہا ہوں میں, صرف پر غور کیجئے گا, صرف اللہ کو ماننے کا نام اسلام نہیں ہے. آپ کو اللہ کو بھی ماننا ہے. اللہ کے ساتھ اللہ نے اپنے جن بندوں کو عزت والا, عظمت والا, رفعت والا, شان والا, درجے والا, مرتبے والا بنایا ہے, ان بندوں کو بھی آپ کو ان کی عزت, ان کے مرتبے, ان کے شان, ان کی رفعتوں کے ساتھ ماننے کا نام اسلام ہے, ایمان ہے. آپ حضور کو مانتے نہیں مانتے, ذرا زور سے بولو. ارے زور سے بولو جی. کئی کو مانتے جی, انہوں اللہ ہے. اللہ تو نہیں ہے نا حضور, مگر اللہ کے بندے ہیں, آپ کو ماننا پڑے گا. حضور کو مانے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. ایک صاحب بولے میں تو بندوں کو نہیں مانتا, بولے صرف اللہ کو مانتا ہوں. تو میں بولا امام بخاری کو مانتا نہیں مانتا؟ زور سے بولو. بہت غلط لوگاں مل گئے آج. زور سے بولو. امام بخاری کو مانتا نہیں مانتا؟ امام بخاری کا نام لیا تو بڑے پیار سے, محبت سے, اچھا اندر سے نکال رہا میں امام بخاری کا ماننے والا ہوں. امام بخاری کون ہے؟ اللہ ہے. امام بخاری بھی تو بندہ ہے. پھر اللہ تک پہنچنے کے لیے امام بخاری کو ماننا, امام بخاری کو اس لیے ماننا ضروری ہے کیونکہ وہ حدیث لا کر دیے ہیں, حدیث کی تصحیح کر دیے ہیں. امام اعظم کو ماننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ انہوں نے فقہ بنا کر دی ہے. امام حضرت سیدنا ابو بکر کو ماننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہ خلیفۃ المومنین ہیں. حضرت عمر کو ماننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ان کے رب نے انہیں مسلمانوں کا سردار بنایا ہے. حضرت علی کو ماننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہ اہل بیت مصطفیٰ کے ایک خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہے. اور غوث اعظم کو ماننا اس لیے ضروری ہے, یہ خدا تک پہنچنے کا ذریعہ بن کر آئے ہیں. دیکھو میرے بھائی, ہم لوگ یہ مسجد کو مانتے نہیں مانتے؟ بولو جی. مانتے, مگر یہ مسجد ایسی بن گئی, ایسا نہیں بنی. 2500 قسم کے لوگ اس کے اندر اپنی کلاکاری دکھائے تب جا کے یہ مسجد بنی. ایک شخص آیا, خالی اس کا میجرمنٹ ڈال کے دیا آپ کو, پلر یہاں آنا, سلیب اتنے فٹ پہ آنا, یا دروازہ لگنا, یا محراب بننا, یا ممبر بننا, اس کو آپ آرکیٹیکٹ کہتے ہیں. پھر دوسرا شخص آیا, آرکیٹیکٹ اپنی صلاحیت دکھا دیا. دوسرا شخص آیا, آ کر اس کی بنیاد کو کیسے لینا چاہیے, اس کا فاؤنڈیشن کیسا ہونا چاہیے, پلر کے اندر کھدوائی کتنی ہونی چاہیے, پھر اوپر پلر کتنے آنے چاہیے, پھر پلروں کے بیچ میں اسٹیل کیسی ہونی چاہیے, کانکریٹ کتنا ملانا چاہیے, سیمنٹ کتنی لینی چاہیے. پھر ایک شخص اپنی کلاکاری دکھا رہا ہے, اس کو آپ انجینئر کہتے ہیں. آپ دیکھیے مسجد بولے تو خالی مسجد ایسا نہیں ہے, اسلام بولے تو خالی اسلام ایسا نہیں ہے, اس کے اندر سب کی محنت لگی ہوئی ہے. یہ مسجد ہے تو خالی مسجد مسجد مسجد, ابے دیوانے مسجد تو پہلے ہے, لیکن یہ سمجھ مسجد ہوئی کیسے؟ اس کے اندر آرکیٹیکٹ کی کلاکاری محنت لگی ہے, اس کے اندر انجینئر کی دن رات کی محنت لگی ہوئی ہے.
پھر اس کے بعد مزدور لوگوں کی اپنی مزدوری لگی ہوئی ہے، مستری کا اپنا فن لگا ہوا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اندر جو ہے آپ غور کرتے چلے جائیں، الیکٹریشین کا اپنا کمال ہے، پلمبر کا اپنا کمال ہے، اس کے اندر کلر والے کا اپنا کمال ہے، اس کے اندر مائک سسٹم والے کا اپنا کمال ہے، گلاس والے کا اپنا ورک ہے، ویلڈنگ والے کا اپنا ورک ہے۔ جب یہ سارے لوگ مل کر اپنی اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہیں تب جا کر ایک مسجد تیار ہوتی ہے۔ اسی طرح اسلام بھی ایک گھر ہے، مگر یہ گھر صرف امام بخاری سے نہیں بنا ہے۔ امام بخاری اس میں حدیث کی خدمت کر رہے ہیں، امام اعظم اس میں فقہ کی خدمت کر رہے ہیں، غوث اعظم خدا کے بندوں کی خدمت کر رہے ہیں، حضرت علی اس کے اندر امامت کی خدمت کر رہے ہیں، حضرت ابوبکر صداقت کا مرکز بن کر آئے ہیں، حضرت عمر عدالت کے سردار بن کر آئے ہیں، حضرت عثمان حیا کے امام بن کر آئے ہیں، مولا علی المرتضی بہادر و شجاعت کا مرکز بن کر آئے ہیں۔ نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوث، حضور شان تکر۔ یہ جو اسلام ہے بھیجنے والا خدا ہے، اس کو سنوارنے والے بندے ہیں۔ کون ہے بولو؟ زور سے بولو۔ بندے ہیں۔ پوری مسجد بن گئی، آپ آ کے خالی نماز پڑھ کے چلے جاتے؟ زور سے بولو، نہیں جاتے۔ خادم دیکھو کیسا اچھا بچھا کے رکھے، صاف۔ گھر میں تو بھی دیکھے تو اتنا کنکر رہتا ہے، یہاں اتنا کنکر بھی نہیں ہے۔ کتنا اچھا صاف بچھا کے رکھے، کون کرے؟ خادم صاحب کرے۔ اذان دے کے آپ کو یاد دلائے، آ جاؤ بیٹا آج جمعہ ہے، آ جاؤ، چھوڑو کاروبار، گھر چھوڑو، دکان چھوڑو، آؤ اللہ کی طرف۔ کون یاد دلائے؟ مؤذن صاحب یاد دلائے۔ پھر اب آپ کو خطبہ بھی سنائیں گے، نماز بھی پڑھائیں گے۔ کون پڑھائیں گے؟ خطیب صاحب پڑھائیں گے۔ تو پتہ کیا چلا؟ مسجد اللہ کا گھر ہے، میں آتا ہوں، چلے جاتا ہوں، دیکھ لیتا ہوں۔ بغیر بندوں کے نہ تو مسجد کو، تجھے بلانے والا کون ہے؟ تجھے مسجد کو بلانے والا بندہ، تجھے خدا تک تیری عبادت کو پہنچانے والا بندہ۔ اللہ تعالیٰ یہ جو نظام بنایا ہے، اس نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نظام بندگی کے بغیر کوئی بندہ خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ جاہلوں کے بھیجوں میں بیٹری نہیں، بات کری، بس اللہ ہے بھائی، بس اللہ ہے، میں صرف اللہ کو مانتا ہوں۔ ابے نالائق، صرف اللہ کو ماننا ہے تو پھر امام کے پیچھے نماز کیوں پڑھتا؟ جا اپنی نماز خود ڈائریکٹ پڑھ لے۔ جنازہ آیا ہوا ہے مسجد میں، اب جا سکتا تنہا؟ نہیں جا سکتا، سارے بندے ملنا پڑے گا، ایک بندے کو اپنا امام بنانا پڑے گا۔ وہ بندہ نیت کرے گا، اللہ اکبر کہے گا، سارے بندے اس کی مطابقت میں اللہ اکبر کہیں گے۔ عبادت خدا کی ہے، جا رہا ہے، مگر رب کہہ رہا ہے خبردار، تیرا آخری سفر بھی میرے بندوں کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ بندوں کے بغیر تیرا آخری سفر بھی نہیں ہو سکتا، بندوں کے بغیر تیری عبادت نہیں ہو سکتی، بندوں کے بغیر تیرا حج بھی مکمل نہیں ہو سکتا، بندوں کے بغیر تیری زکوٰۃ مکمل۔ کروڑ پتی سیٹھ ہے، جیب میں 2 لاکھ روپے رکھ کے نکل گیا، زکوٰۃ دیتا ہوں، کس کو دیتا؟ کتوں کو دیتا؟ بولو بھائی، کس کو دیتا زکوٰۃ؟ دیواروں کو دیتا؟ کس کو دیتا؟ مسجد کو زکوٰۃ دیتا؟ کس کو دیتا زکوٰۃ؟ ایک بندے کو چننا پڑے گا، ایک غریب کا انتخاب کرنا پڑے گا، ایک یتیم اور ایک بے کس، ایک بے سہارا، ایک مفلس کو پکڑنا پڑے گا، اپنی زکوٰۃ اس کے حوالے کرنا پڑے گا، ریکویسٹ کرنا پڑے گا، بھائی میری زکوٰۃ ہے، قبول کر لے۔ ادھر بندے نے تیری زکوٰۃ قبول کی، ادھر رب نے تیرے عمل کو قبول کر لیا۔ بندے کے بغیر تیرا عمل بھی نہیں ہو سکتا میرے بھائی، نہ نماز ہو سکتی، نہ زکوٰۃ ہو سکتی، نہ روزہ ہو سکتا، نہ زکوٰۃ، نہ حج، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ سمجھے میرے پیارے بھائیوں، یہ دین ہے، دین۔ دیوانے پنے کے باتیں کر کے اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ آپ تو نہیں کرتے، بازو والوں کو بول رہا ہوں، ایسی حرکتیں کر لے کے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ صرف اللہ، صرف اللہ، اللہ ہے تو پھر یہ قرآن پاک کے اندر اللہ اللہ ہو کر اپنے ولی کی کرامت کو کیوں بیان کر رہا ہے؟
ایسی کرامت بیان کیا صاحب اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر، خدا کی قسم آج 1400 سال تک بھی انسان کی عقل دنگ ہے، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ حضرت آصف بن برقیہ رحمت اللہ علیہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے درباری ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھتے تھے آصف بن برقیہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعلان کیا کہ میرے دربار میں ملکہ بلقیس آنے والی ہیں، چند ہی لمحوں میں وہ میرے دربار میں داخل ہونے والی ہے کوئی شخص ان کے آنے سے پہلے وہ ان کا تخت جو ان کے دربار میں رکھا ہوا ہے، وہ تخت ان کے دربار میں آنے سے پہلے مجھ کو لا کر دے دے، یہاں لا کر رکھ دے، یہاں لا کر رکھ دے۔ کتنے دیر میں آنے والی ہیں؟ مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، 5 منٹ میں آنے والی ہیں۔ کتنے منٹ؟ زور سے بولے۔ 5 منٹ میں ملکہ بلقیس حضرت سلیمان کے دربار میں آنے والی ہیں۔ یہ قرآن سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، یہ قرآن پاک کی آیات ہیں۔ حضرت سلیمان 5 منٹ میں حضرت سلیمان کے دربار میں حضرت بلقیس آنے والی ہیں، اور حضرت سلیمان اپنے درباریوں سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت بلقیس کے آنے سے پہلے ان کا تخت جو ان کے دربار میں رکھا ہوا ہے، ان کے آنے سے پہلے یہاں لا کر رکھیں۔ کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ اب ان کا دربار کہاں ہے؟ بازو گلی میں ہے، چورستے پہ ہے۔ حضرت بلقیس کا دربار حضرت سلیمان جہاں بیٹھے تھے وہاں سے اتنی دوری پر ہے، اگر گھوڑا چلاتے ہوئے جائیں تیز رفتار کے ساتھ تو جا کر آنے کے لیے 2 مہینے کا وقت لگے گا۔ اس زمانے کی جو سواری تھی سب سے تیز گھوڑا، اس کو اگر بھگا کر جائیں، تیز رفتاری کے ساتھ چلاتے ہوئے جائیں تو جا کر آنے کے لیے 2 مہینے کا وقت لگے گا۔ رات بھر دن بھر گھوڑا چلے تو جا کے آنے 2 مہینے کا وقت لگتا۔ اتنی دور ہے حضرت بلقیس کا دربار، اور وہ 5 منٹ میں دربار میں داخل ہونے والی ہیں۔ حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں ان کے آنے سے پہلے وہ تخت مجھے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ایک جن اٹھا، قرآن اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ جن کی قوت کا ذکر کر رہا ہے اللہ قرآن پاک میں۔ یہ بندہ ہے، بندوں کو ماننے تیار نہیں ہے، اور اللہ یہاں جن کی قوت کو منوا رہا ہے۔ رب کہتا ہے ایک جن اٹھ کر کہنے لگا، اے اللہ کے پیغمبر سلیمان مجھے موقع دیجئے، آپ کے جگہ پہ اٹھنے سے پہلے میں وہ تخت لا کر رکھ دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا میں اتنا دیر نہیں دے سکتا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ آپ پوچھیں گے اٹھنے کتنی وقت لگتی؟ تو اصل مسئلہ یہ تھا، اٹھنے سے پہلے مطلب حضرت سلیمان جب اپنے دربار میں صبح میں بیٹھ جاتے، شام میں اٹھتے تھے۔ آپ کے اٹھنے سے پہلے مطلب شام ہونے سے پہلے لا کے دیتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا جن 2 سے 4 گھنٹے کا وقت مانگا۔ حضرت سلیمان نے کہا میں اتنا وقت تم کو نہیں دے سکتا، بیٹھ جاؤ۔ پھر کہا ہے کوئی اور شخص جو اس سے بھی پہلے وہ تخت مجھے لا کر دے؟ اللہ کا ولی کھڑا ہوا، حضرت آصف بن برقیہ کھڑے ہو کر کہنے لگے، اللہ کہہ رہا ہے، قرآن پاک ہے، حضرت آصف بن برقیہ کی پہلے تعریف کر رہا ہے اللہ، قال الذی عنده علم من الکتاب۔ ایک ایسا شخص کھڑا ہوا جس کے سینے پر کتاب کا علم اترا تھا، یعنی کہ جس کے سینے کو اللہ نے علم کے لیے چن لیا تھا، وہ علم والا محبوب خدا اللہ کا ولی کھڑا ہوا۔ پھر اس کے بعد رب فرماتا ہے، وہ کہنے لگا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اے اللہ کے پیغمبر آپ مجھے اجازت دیجئے، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لا کر دے دوں گا۔ اللہ
اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کرامت ہے اللہ کے ولی کی. اس کا تذکرہ قرآن میں اللہ کر رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، نعرہ غوث، حضور شان دکن. آپ کرامتوں کو ماننا نہیں چاہ رہے ہیں، اللہ قرآن کے ذریعے سے منوانا چاہ رہا. اب بندے کی سننا، اللہ کی سننا. زور سے بولو بھائی. اگر اللہ کو یہ کرامت پسند نہیں ہے، اولیاء اللہ پسند نہیں ہے، اولیاء اللہ کے مناقب پسند نہیں ہے، اولیاء اللہ نام کی چیز ہی اللہ کو پسند نہیں ہے، جیسے یہ ہماری قوم درگاہوں سے نفرت کر رہی، ولیوں پہ اعتراض کر رہی، ولیوں کے اوپر جو ہے جھگڑے کر رہی ہے، ولیوں کی مزارات کو، گنبدوں کو توڑنے کی بات کر رہی ہے، اولیاء اللہ سے نفرتیں کرتی ہے. ارے ظالموں، اگر اللہ کو بھی اپنے محبوبوں سے اگر نعوذ باللہ پیار نہیں ہوتا، اللہ ان کو مذہب میں کوئی مقام و مرتبہ نہیں دیتا، تو کیا خدا ہو کر آصف بن برقیہ کی کرامت کا ذکر اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں بیان کرتا؟ اور پھر وہ بھی کیسی کرامت بھائی. 2 مہینے کی جو مسافت کا سفر ہے، آصف بن برقیہ کہہ رہے ہیں آپ کے پلک جھپکنے تک لا کے دے دیتا ہوں. بول رہے ہیں اللہ اکبر. پلک جھپکنے کتنی دیر لگتی؟ میں جب یہ پڑھا، جب ہم مولوی میں تھے پڑھا، تو میں بولا پلک جھپکنے لگتی کتنی دیر رہے بھائی. جب انٹرنیٹ نیا شروع ہوا تھا تو انٹرنیٹ پہ سرچ کرے تو پتہ چلا سیکنڈ کے 20ویں حصے میں پلک جھپکتے گتے ہیں. 20ویں حصے میں، یعنی کہ نارملی اگر آپ پلک جھپک رہے ہیں، نارمل جیسا ہم لوگ جھپکتے ہیں، پلک اگر آپ جھپکیں گے تو 1 سیکنڈ میں 5 مرتبہ جھپکتے. یعنی کہ 1 سیکنڈ کی بھی بات نہیں کر رہے ہیں، 1 سیکنڈ میں 5 مرتبہ پلک جھپکتے ہیں. میں کوئی حدیث نہیں سنا رہا ہوں، تو ہولے جو ہے ضعیف بولے مولانا بول کے لائٹ لے کے نکل جائیں گا. قرآن ہے اللہ کا کلام، انکار کریں گا کافر ہو جائیں گا، آخرت برباد ہو جائیں گی. ان یرتد الیک طرفک، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لا کے دیتا ہوں. بول رہے ہیں 2 مہینے کی مسافت جانے اور آنے کے لیے جو ٹائم لگتا ہے، اللہ کا ولی کہہ رہا ہے سیکنڈ کے 20ویں حصے میں لا کے دیتا ہوں. بول رہا سیکنڈ کے 20ویں حصے میں، سیکنڈ بھی نہیں چاہیے. ایسی کرامت کو اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے. اللہ کرامت بیان کر کے بندوں کو بتانا چاہتا ہے بعض ایسے میرے بندے ہیں، میں نے ان کو تمہاری طرح عام درجے کا انسان نہیں بنایا، ان کو میں نے اپنی قدرتوں کا جلوہ دے کر پیدا کیا ہے، ان کو میں نے عزت و شان دے کر پیدا کیا ہے، ان کو میں نے عظمت و رفعتیں دے کر پیدا کیا ہے، ان کو میں نے ایسی قوت عطا کر دی ہے. 2 مہینے کی مسافت کو وہ چاہے تو سیکنڈ کے 20ویں حصے میں ختم کر سکتے ہیں، طے کر سکتے ہیں، اس سفر کو مکمل کر سکتے ہیں. اچھا، پھر وہ جو تخت تھا، وہ کوئی تخت ایسا معمولی تخت نہیں تھا، پلاسٹک کا چائنا بازار کا تخت نہیں تھا، یوں گئے اٹھائے لا لیے، ایسا نہیں تھا. وہ تخت یاقوت و زمرود کا بنا ہوا پتھر کا تخت تھا. اس کے اندر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے. ملکہ سبا کے بیٹھنے کا تخت تھا. پتھر کا تخت اٹھا کے لانا ہے وہاں سے. جاتے وقت تو خالی جائیں گے، آتے وقت تخت اٹھا کے لانا ہے. صرف یہ جانے آنے کی مسافت ہی کا ذکر نہیں ہے اس کرامت میں، وہ وزندار تخت جو پتھر کا بنا ہوا ہے، اس تخت کو اپنے سر پہ اٹھا کے لانے کا بھی ذکر ہے اس کے اندر. حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے، ارے انہوں نے بول دیا، انہوں نے جواب دے دیا، بات ختم ہو گئی. ایسا نہیں ہے. حضرت سلیمان نے کہا جی اچھی بات ہے، اجازت ہے، لائیے، اجازت ہے، جائیے لے کے آئیے، اجازت ہے، جائیے لے کے آئیے. سبحان اللہ. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده. حضرت سلیمان نے حکم دیا، حکم دیے دیکھے سے پلک جھپکے.
حکم دے کے بس پلک جھپکے، یوں پلک جھپکے بس. خدا کی قسم وہ تخت سامنے رکھا ہوا تھا. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن تخت سامنے تھا. قرآن ہے اللہ کا کلام، تخت سامنے تھا. مسافت بھی طے ہو گئی، وزندار تخت اٹھا کے لا کے رکھ بھی دیے. پھر حضرت سلیمان نے جیسے ہی یہ معاملہ دیکھا، بندے کی یہ شان ہے، بندہ اسی عظمتوں کا مالک ہے، وہ چاہے تو بندے کو اتنی شان و عظمت کا مالک بنا دے. تو پھر حضرت سلیمان کہنے لگے قال ھذا من فضل ربی، یہ جو شان میرے بندے کو ملی ہے، یہ جو آج مرحلہ طے ہوا ہے، یہ سب میرے رب کے فضل سے ہے. اللہ 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 اللہ. جب رب رب ہو کر اپنے بندوں کو ایسی شان و عظمت کا مالک بنائے، اپن غلام ہو کر ماننے میں ٹینشن کئی کو. ماننا نہیں ماننا بولو بھائی، بولو نا جی ذرا زور سے. ماننا میرے بھائی، ماننا. غوث اعظم کو ماننا، غوث اعظم کی کرامتوں کو ماننا، غریب نواز کو ماننا، غریب نواز کی کرامتوں کو ماننا. اللہ کے یہ وہ بندے ہیں، ہاتھ اٹھا دے، خدا کی قسم کان کھول کر سن لو، یہ وہ بندے ہیں ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ تعالی ہجڑوں کو اولاد عطا فرما دیتا ہے. سرکار ہاتھ اٹھا دیے تو جو سورج ڈوب گیا، قدرت چلے گئی. سورج کے ساتھ جو قدرت تھی، وہ قدرت جو ہے اللہ کے حکم سے سورج جو ہے ڈوب گیا. حضور ہاتھ اٹھا دیے تو اللہ ڈوبے سورج کو پلٹایا نہیں پلٹایا؟ زور سے بولو. ارے زور سے بولو جی. ارے جب حضور ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اللہ پلٹا دیتا ہے تو یہی تو اللہ بندوں کو درس دینا چاہ رہا ہے. میرے بندو، میری قدرت سے تو میں نے اس کو ڈوبا دیا تھا، اس کے ڈوبنے کا وقت ہو گیا تھا. یہ قدرت کا وقت مقرر تھا کہ فلاں وقت سورج نکلے گا، فلاں وقت سورج ڈوب جائے گا. میری قدرت اور میرے منشے، میری ارادے کے مطابق سورج کا ڈوبنے کا وقت ہو گیا، سورج ڈوب گیا. لیکن پھر میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھا دیا، میرے محبوب نے ہاتھ اٹھا دیا تو لو میرے بندے، میرے مصطفیٰ کی خاطر میں اپنی قدرت کا رخ پھر سے بدل رہا ہوں، میں اپنے ارادے پھر سے بدلتا ہوں، پھر سے سورج کو دوبارہ پلٹاتا ہوں تاکہ دنیا کو پتا چل جائے محبوبوں کی دعاؤں میں تاثیر کیسے ہوتی ہے. محبوبوں کی دعاؤں میں تاثیر کیسی ہوتی ہے. ہم درگاہ کو یہ کرنے نہیں جاتے، غوث اعظم کو خدا سمجھ کے نہیں جاتے، غریب نواز کو خدا کے جیسا سمجھ کے درگاہ کو نہیں جاتے. حضرت یوسف شریف بابا، سرکار بابا شرف الدین کو ہم خدا کے برابر سمجھ کے نہیں جاتے، ہم ان سے دعائیں کرانے کے لیے جاتے ہیں. کیونکہ اے اللہ کے محبوبو، تم وہ ہو، تم ہاتھ اٹھا دو تو بندے کی تقدیر بدل دی جاتی ہے. ذرا ہاتھ اٹھا دو ہمارے حق میں تاکہ اللہ تمہاری دعاؤں کی برکت سے ہمارے معاملات کو بہتر سے بہتر فرما دے، ہمارے لیے خیر کا معاملہ کرے، فضل اور کرم کا معاملہ کرے. اور خدا کی قسم جب اللہ کا ولی ہاتھ اٹھاتا ہے مقدر بدل جاتی، تقدیر بدل جاتی ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے ان مسائل کو سمجھو. اللہ اللہ ہو کر اپنے محبوبوں کو یہ شان دیا ہے، اس نے یہ مقام دیا ہے، اس نے یہ مقام دیا. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیدی بنا کر، خاندان نبوت کی عورتوں کو قیدی بنا کر ملعون، مردود، کافر، بدبخت یزید کے دربار میں لے جایا جا رہا تھا. یزید کے پاس لے جایا جا رہا تھا تو راستے میں ایک شخص ہرنی کے بچے کو شکار کیا. سبحان اللہ. ہرنی کے بچے کو شکار کیا، شکار کر کے پکڑ کے لے جا رہا ہے اور ہرنی بلک بلک کر رو رہی ہے. اور روتے ہوئے ہرنی حضرت امام زین العابدین کے پاس آئی. آ کر کچھ اپنی جو زبان ہوتی ہے، ان کی اپنی جو انداز ہوتے ہیں، اس انداز میں وہ حضرت امام زین العابدین کے سامنے تڑپ کا اظہار کر رہی ہے. تو اس خاندان نبوت کے چشم چراغ کو دیکھا نہ گیا.
حالانکہ خود قیدی بن کے جا رہے ہیں، خود پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، تپتی ہوئی ریت میں، انتہائی گرم دھوپ میں، ہاتھوں میں پیروں میں بیڑیاں ڈال کر ان کو لے جایا جا رہا ہے۔ خاندان نبوت کی مقدس خواتین ان کے پیچھے ہیں۔ حضرت زین العابدین کو ایک ہرنی کا رونا دیکھا نہ گیا۔ آپ نے وہ شکاری کو آواز لگائی جو دور جا رہا تھا، اس ہرنی کے بچے کو شکار کر کے پکڑ کے لے جا رہا تھا۔ آپ نے آواز لگائی کہ ارے یار اس کے بچے کو دے دے، اس کے بچے کو دے دے۔ تو وہ شخص ان کی آواز سنا، رک کر کہا کہ بھائی دیکھو، یہ ہرنی میں اس لیے شکار کیا، یہ بچہ میں اس کو لے جا کر بیچوں گا، مجھے کچھ پیسے آئیں گے، میرے بیوی بچوں کے کھانے کا انتظام ہوگا۔ تو امام زین العابدین کہتے صرف روپیے کے خاطر، پیسے کے خاطر، اس دور میں تو خیر دینار اشرفی چلتی تھی، میں سمجھانے آپ کو بول رہا ہوں، صرف تو مال کی خاطر اس کو پکڑا، اس کا شکار کیا؟ تو بولے ہاں۔ تو بولے اگر وہی مال جو اس کو بیچنے پہ ملتا ہے اس سے بڑھ کر اگر میں تجھ کو دے دوں، کیا تو یہ بچے کو چھوڑ دے گا؟ آئے ہائے ہائے۔ تو کہا خدا کی قسم چھوڑ دوں گا۔ تو امام زین العابدین جھٹ سے زمین کی طرف جھکے، ہاتھ میں مٹھی اٹھائے۔ ہاتھ میں کیا اٹھائے؟ بھائی ریت پہ کھڑے ہیں تو ہاتھ میں مٹھی ہوئی، انہوں تو قیدی ہے، ان کے آنکھ پہ کپڑے پھٹے ہیں۔ ہاتھ زمین کی طرف ہاتھ لے گئے، ریت اٹھائے۔ مورخ لکھتے ہیں امام زین العابدین جب اٹھائے تو مٹھی تھی، ہاتھ میں پکڑے تو مٹھی تھی۔ اس شکاری کے گود میں بچہ تھا، کہا بچہ چھوڑ دے، میں تجھے درہم و دینار دے رہا ہوں۔ اس نے بچہ چھوڑ دیا، کہا اپنی گود پکڑ، اس نے ایسے اپنا گود پکڑ لیا۔ امام زین العابدین نے اللہ کا نام لیتے ہوئے اس ہاتھ کی مٹھی کو اس کے گود میں پھینکا۔ دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا، جب گود میں گر رہی تھی تو مٹھی تھی، جب گود میں گر گئی تو اشرفیاں بن گئے تھے۔ امام زین العابدین نے دے دیا، کہا یہ ساری اشرفیاں تیری ہے، رکھ لے، اس بچے کو، اس ہرنی کے بچے کو چھوڑ دے۔ ذرا غور کیجئے گا میرے پیارے بھائیو، اب یہ کرامت ایسا سنا ہے تو لوگ بعض لوگ ہاں سب نہیں، آپ لوگ تو عاشقاں ہیں، سبحان اللہ بولتے ہیں، بعض ارے باپ رے واہ گالا ہے مولانا، ارے کیا بول رہے، ایسے چچورا پنا کرتے بھائی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں میرے پیارے بھائیو، اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کے آپ بتاؤ، اللہ اگر اپنے محبوبوں کو یہ شان دینا چاہے تو کیا اللہ کے لیے کوئی بڑی بات ہے؟ ذرا زور سے بولو، نہیں ہے نا؟ جب حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تھا تو عصا تھا، عصا تھا۔ اب سمجھا رہا ہوں، کرامت کی دلیل دے رہا ہوں، جو نہیں مانتا وہ نالائق کو سمجھانے بول رہا ہوں۔ قرآن میں ہے نا، اس کا ذکر تو عصا تھا، معجزے کا ذکر تو قرآن میں ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تھا، عصا تھا۔ اللہ نے کہا موسیٰ ذرا ان کو اپنا جلوہ تو دکھاؤ۔ تو بولے اللہ کیا کروں؟ اپنا عصا پھینکو ان کی طرف۔ عصا اٹھا کے اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ پھینک دیے۔ پھینکے تو وہ عصا جب جا کے سامنے والے یہود و نصارہ پہ گرا تو وہ عصا بن کے نہیں گرا، سانپ بن کے گرا۔ کیا بن کے گرا؟ اژدہا بن کے گرا۔ اژدے کو دیکھ کے بھاگ گئی قوم، ڈر گئی۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے محبوبوں کو اللہ کچھ ایسی شان والا بنا کے پیدا کرتا ہے، ان کے ہاتھ میں ہو تو الگ ہوتا ہے، جب مولا چاہے تو کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اگر نبی سے ظاہر ہو تو معجزہ کہتے ہیں، ولی سے ظاہر ہو تو کرامت کہتے ہیں۔ نہیں، کرامت کہتے ہیں میرے بھائی۔ میرے پیارے بھائیوں، کیا بڑی بات ہے یار اس کے لیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1500 صحابہ ہیں۔ کتنے؟ زور سے بولو۔ 1500 صحابہ حضور کے ساتھ ہیں۔ پانی ختم ہو گیا، ریگستان میں کھڑے ہیں، دور دور تک کوئی کنواں، کوئی ندی، کوئی تالاب، کوئی جو ہے گڑھا نظر نہیں آ رہا ہے پانی کے لیے۔ نہ وضو کرنے پانی ہے، نہ غسل کے لیے پانی ہے، نہ طہارت کے لیے پانی ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے۔ بڑے پریشان ہو گئے صحابہ۔ 1500 صحابہ بغیر پانی کے ریگستان میں چل رہے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب دیکھا کہ صحابہ پانی کے لیے بڑے پریشان ہیں، طہارت کے لیے بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، غسل کی حاجت ہو گئی ہے، پانی نہیں ہے، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کسی کے پاس کچھ تھوڑا بہت پانی ہے؟ سب نے آواز یا رسول اللہ ایک خطرہ بھی پانی نہیں ہے، 1500 صحابہ ہے، ایک خطرہ پانی نہیں ہے۔ نبی نے کہا کسی کے پاس کٹورا ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ کٹورا ہے، بولے ادھر لاؤ۔ نبی کے سامنے کٹورا رکھا گیا، آمنہ کا لال کٹورے میں اپنے 5 انگلیاں رکھ دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، 5 انگلیوں سے اتنا پانی اتنا پانی اتنا پانی اتنا پانی نکلا، 5 انگلیوں سے 1500 صحابہ نہا لیے، 1500 صحابہ وضو کر لیے، 1500 صحابہ پی لیے، پھر 1500 صحابہ میں جس کے پاس مشکیزیں تھے مشکیزیں بھر کے سیف کر کے چلنے لگے۔ ارے اللہ ہو کر محبوبوں کو یہ شان و عظمت کا مالک بنائے، تو بندہ ہو کے قبول کرنے میں جھگڑا کئی پورے۔ میں صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ بولو جی، پھر ذرا زور سے بولو جی۔ کئی کو جھگڑا بھائی، اللہ دے رہا نا میرے بھائی۔ اچھا اللہ کے، اچھا وہ 1500 ہم سے بہتر تھے یا ہم بہتر ہیں؟ ان کی جوتی کی دھول کو بھی نہیں پہنچتے اپن، وہ اتنے بڑے مرتبے کے لوگ ہیں، ان کی جوتی کی دھول کے ذروں کو بھی ہم لوگ نہیں پہنچتے، ان کے در پہ بیٹھنے والے کتوں کی دھول کو بھی نہیں پہنچتے ہم، وہ اتنے بڑے مرتبے کے لوگ ہیں۔ تو پھر ان کا نے پانی ختم ہو گیا، ان لوگ ابھی جانی مازاں بچھا کے اللہ آج پانی بھیج دے، بہت پریشان ہے تیرے بندے، ہم تو بڑی عظمت والی جماعت ہے، ہم کو صحابہ کہتے ہیں، اے اللہ بارش برسا بارش برسا بارش برسا بارش برسا۔ اللہ ہے ان کو نہیں معلوم تھا، پھر انہوں خالی تنہا بھی نہیں ہے، ان کے بیچ میں تو اللہ کا پیغمبر ہے، رسولوں کا سردار ہے۔ حضور کہنا تھا بندو چلو سب مل کے صف بناؤ، میں بھی 2 رکعت پڑھتا ہوں تم بھی 2 رکعت پڑھو، سب مل کے دعا کریں گے اللہ بارش برسا دے۔ نبی کی دعا تو رد نہیں ہوتی نا، ہوتی؟ پھر نبی دعا کرنا تھا، نبی دعا نہیں کرے، نبی اپنی شان و عظمت کا اظہار کرے، بتانا چاہے دینے والا خدا ہے، بندوں کو ایسی شان سے عطا کرتا ہے، بندوں کو اس مرتبے کا مالک بناتا ہے۔ ہم اگر کٹوروں میں ہاتھ رکھ دے تو 1500 آدمی نہا بھی لیتے ہیں، وضو بھی کر لیتے ہیں، پی بھی لیتے ہیں، سیو کر کے بچا کے ساتھ میں لے کے بھی چلتے ہیں۔ اللہ اکبر میرے پیارے بھائیوں۔ اچھا اب حضور کی اس معجزے دکھانے سے اب میں اگر معجزے کو مان لیا تو کیا میں اللہ کے خلاف ہو گیا؟ زور سے بولو، کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ حضور کو یہ شان و عظمت دینے والا، زور سے بولو اور زور سے بولو، غوث اعظم کی کرامت کو ماننے سے کوئی اللہ کا دشمن نہیں ہوتا، کیونکہ غوث اعظم کو وہ کرامت دینے والا اللہ ہے۔ یوسف شریف بابا کی کرامت کو کوئی مان لے تو وہ اللہ کا باغی نہیں ہوتا، کیونکہ یوسف شریف بابا کو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ عزت، یہ رتبہ، یہ شان دینے والا اللہ ہے۔ کون ہے بھائی؟ ذرا زور سے بولو۔ جب اللہ ہو کر دے رہا ہے، اپن ملا ہو کر ماننے میں کوئی ٹینشن پیدا نہیں کرنا، مان لینا۔ ماننے کا نام سنیت ہے، اکڑ جانے کا نام گمراہی ہے۔ تو آپ گمراہ مت ہو، سنی بنو، سنی۔ کیا بنو؟ زور سے بولو اور زور سے بولو، سنی بنو، سنی بنو۔ مردوں کو زندہ کرنا کوئی تعجب نہیں ہے، کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں کو اللہ وہ مقام دیا، وہ مرتبہ دیا، اللہ دیا، اللہ کے بندے کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں میرے بھائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی قبر شریف پہ تشریف لے گئے، لے جا کر کوئی قرآن کی آیت نہیں پڑھے، کوئی وظیفہ نہیں پڑھے، کوئی اور کچھ کام نہیں کرے، حکم دیے اماں جان قبر سے تشریف لائیے۔ نبی پاک کی والدہ کی قبر اقدس شق ہوئی، حضور کی والدہ قبر شریف کے اندر سے تشریف لائی۔ نبی پاک نے اپنی والدہ کو اپنا کلمہ پڑھایا،
پھر کہا امی جان لیٹ جائیے، حضور کی والدہ لیٹ گئی قبر شریف کے اندر۔ والد کے ساتھ بھی یہی معاملہ سرکار ہے۔ اللہ اگر چاہے تو کیا بڑی بات ہے میرے بھائی، اللہ اپنے بندوں کو یہ قوت دیتا ہے۔ جیسا نبی کو شان کا مالک بنایا، وہ معجزہ دیا، اسی معجزے کا صدقہ اللہ نے غوث پاک کو بھی عطا کیا۔ بس اب آخری بات سن لیجیے۔ ایک شخص آیا غوث پاک سے کہنے لگا کہ میں جس نبی کا ماننے والا ہوں، غوث پاک سے کہنے لگا، عیسائی تھا، میں جس نبی کا ماننے والا ہوں وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ٹھوکر سے مردے زندہ ہوتے تھے۔ ہم نے تمہارے نبی کی معجزات کو پڑھا، ٹھوکر مار کے مردے کو زندہ کرے، ایسا معجزہ کہیں بھی نہیں ملا۔ بولے عیسیٰ علیہ السلام کا امتی، ان کا ماننے والا غوث اعظم کے سامنے کھڑے ہو کے نبی کی شان میں کمی کرنے لگا۔ اپنے کو برداشت ہوتا؟ زور سے بولا۔ غوث پاک کو بھی برداشت نہیں ہوا۔ غوث پاک بولے ایسا میرے نبی کے معجزوں میں ٹھوکر مار کے زندہ کرنے کا معجزہ تجھے کو نہیں ملا؟ بولے چل میں دکھاتا ہوں۔ بولے لے گئے قبرستان کو، کس کے؟ مسلمانوں کے نہیں، عیسائیوں کے۔ سبحان اللہ، عیسائیوں کے قبرستان کو لے گئے، لے جا کے خبر پہ ٹھوکر مارے، اندر سے عیسائی میت اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ غوث پاک نے ٹھوکر مار کر اس مردے کو زندہ کیا، کر کے پوچھا بتا تو کب کا ہے؟ بولے میں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا؟ بولے ہاں دیکھا تھا۔ تیرے عیسیٰ جس کی تعریف اللہ کے بعد سب سے زیادہ کیا کرتے تھے، وہ ذات اقدس کون تھی؟ تو وہ کہنے لگا وہ کوئی اور نہیں، پیارے محمد کی سب سے زیادہ تعریف کیا کرتے تھے۔ غوث اعظم نے کہا سو جا اپنی خبر میں، سو گیا۔ کہا جن کے نسل میں پیدا ہونے والے نواسے کو اللہ ٹھوکر میں مردے زندہ کرنے کی قوت دیتا ہے، اگر تو وہ محمد میں ڈھونڈتا ہے تو ان کا جلوہ غوث اعظم میں دیکھنے کو مل جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، نعرہ غوث، حضور شان تکل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہمیں بزرگوں کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے سچی عقیدت عطا فرمائے، سچی محبت عطا فرمائے، گستاخوں، بے ادبوں، بدماشوں، شریروں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اے اللہ ہمارے دلوں پر تیرے نبی کی محبت کا راج جاری کر دے، شیطان کے شر سے ہمارے دل کو بچا لے میرے مولا۔ اس دعا کو پیارے نبی، آل نبی، اولاد علی کے صدقے میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ۔ اللہ نے غوث پاک کو اس قدر شان و عظمت کا مالک بنایا ہے۔ بندوں میں اللہ نے اولیاء کرام کی صف میں امام الاولیاء، سید الاولیاء سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ جیسے آپ مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 1,24,000 پیغمبروں کو رب نے دنیا میں بھیجا، تو کسی پیغمبر کو 2 معجزات، کسی پیغمبر کو 4 معجزات، کسی پیغمبر کو 6 معجزات، سب سے زیادہ حضور کے علاوہ جس پیغمبر اعظم کو، جس پیغمبر کو اللہ نے معجزے عطا فرمائے تھے وہ تھے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، جن کو اللہ رب العزت نے 9 معجزات عطا فرمائے تھے۔ کتنے؟ 9۔ تو کسی کو 1 معجزہ، کسی کو 2، کسی کو 5، کسی کو 7۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے 9 معجزات عطا فرمائے، لیکن جب آمنہ کا لال دنیا میں تشریف لایا، پیارے حبیب دنیا میں تشریف لائے، تو اللہ نے حضور کی ذات اقدس کو دیگر انبیاء کی طرح 6، 4، 8، 10 معجزات دے کر نہیں بھیجا، بلکہ اپنے پیارے مصطفیٰ کی ہر ادا کو معجزہ بنا دیا، ہر حرکت کو معجزہ بنا دیا۔ حضور کا چلنا معجزہ، حضور کا اٹھنا معجزہ، حضور کا بیٹھنا معجزہ، حضور کا آنا معجزہ، حضور پاک علیہ السلام کا کھانا معجزہ۔ ارے حد تو یہ ہے، آمنہ کا لال ضرورت سے فارغ ہو جائے تو اس کو بھی رب نے معجزہ بنا دیا، ہر ادا کو معجزہ بنا دیا، حضور کی ہر حرکت کو معجزہ۔ حضور اگر اشارہ کر کے چاند کے طرف اشارہ کر دے، انگلی ہلا دے تو آپ کا انگلی ہلانا معجزہ، اور اگر سورج ڈوب جائے، علی کی نماز قضا ہو جائے
پیارے مصطفیٰ اگر ہاتھ اٹھا دے تو نبی کا ہاتھ اٹھانا معجزہ. نہ جنگ میں کسی صحابی کے جس میں اقدس پر تلواروں کے زخم لگ جائے لعاب مبارک نکالے اور صحابی کے جسم کو لگا دے تو لعاب مبارک معجزہ. اللہ اکبر کبیرہ. نبی اگر کسی طرف دیکھ لے تو دیکھنا معجزہ. نبی کسی طرف قدم اٹھا دے تو نبی کا چلنا معجزہ. نبی کا ہاتھ اگر ہل جائے تو نبی کا ہاتھ ہلنا معجزہ. نبی کی ایک ایک ادا کو اللہ نے معجزہ بنا دیا. اسی طرح ساری امت محمدیہ میں بلکہ حضرت آدم کی امت سے لے کر صبح قیامت تک پیدا ہونے والے سارے اولیاء اللہ، حضرت آدم کی امت سے لے کر صبح قیامت تک پیدا ہونے والے سارے اولیاء اللہ کی کرامات، ان کے مناقب، ان کی عظمت، ان کے معاملات، ان کی عبادات، ان کی تقوی ایک طرف، سرکار سیدنا غوث الورا کی کرامات ایک طرف، سرکار سیدنا غوث الورا کے مناقب ایک طرف، سرکار سیدنا غوث الورا کی عظمت ایک طرف، سرکار سیدنا غوث الورا کے تقوی اور معاملات عبادات ایک طرف. اللہ نے غوث اعظم کو ایسی شان کا مالک بنایا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص حصہ دعاؤں کا، نگاہ کرم کا، عطا کا، نوازش کا اللہ نے سرکار سیدنا غوث الورا کو عطا فرمایا. سرکار سیدنا غوث الورا دو چار کرامتیں، دو چار ادائیں لے کر پیدا نہیں ہوئے. غوث اعظم صرف یہ کرامت نہیں تھی کہ آپ کسی مردے کو زندہ کر دیں یا کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، یا پھر غوث پاک کا صرف یہ کرامت نہیں تھی کہ ڈوبی ہوئی کشتی کو باہر نکال دیں. سرکار غوث اعظم کی ہر ادا کو اللہ نے کرامت بنا دیا تھا، ہر ادا کو کرامت بنا دیا تھا. سرکار غوث اعظم اگر چلتے تو چلنا کرامت. آپ اپنی ماں کے پیٹ میں ہیں، کرامت. اللہ اکبر. آپ کے بچپن کے دوست کا انتقال ہو گیا تو آپ کی کرامت. آپ نے اپنی کرامت سے اس کو زندہ کیا. سرکار سیدنا غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرامتوں کا صدور لمحہ لمحہ ہوتا تھا. ہر آن ہر گھڑی کرامتوں کا صدور ہوتا تھا. سرکار سیدنا غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی ہر ادا میں اللہ نے کرامت رکھ دی تھی. اللہ اکبر. ایسی شان کے مالک بنا کر آپ دنیا میں بھیجے گئے. اور یہی وجہ ہے کہ آج نہ صرف ایک عام درجے کا مسلمان، ایک عام درجے کا انسان، بلکہ دنیا کے سارے علماء، سارے فقہا، سارے محدثین، سارے مفسرین، سارے صوفیاء، سارے اولیاء، سارے ابدال حضرت سیدنا غوث الورا کو اپنا امام مانتے ہیں اور ان کے وسیلے سے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعائیں پیش کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی ہر کس و ناکس کو غوث پاک کے صدقے سے عطا فرما دیتا ہے، غوث پاک کے وسیلے سے عطا فرما دیتا ہے. اسی لیے پیارے بھائیوں، نہ یہی نہیں بلکہ ایسی کئی سینکڑوں چیزیں ہیں حضرت سیدنا غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے. اور اب کرامات کی بات چلی ہے تو ایک بات آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں. بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بھائی اللہ کو ماننا چاہیے، بندوں کو ماننے میں کیا ہے. سب کئی کو یہ بندوں کے پیچھے، نقشبندی صاحب یہ بندوں کی اتنی عظمت ہے کئی کو بیان کرتے ہیں، آپ اللہ کی عظمت بیان نہیں کرتے، بندوں کی عظمت بیان کرتے ہیں. تو میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، یاد رکھیے گا، اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، صرف اللہ کو ماننے کا نام اسلام نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں.